السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں آج صورتحال بہت نمناک اور افسوسناک ہے۔ کلاؤڈ برسٹ ہوا، سیلابی ریلوں کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپریشن بھی جاری رہے، ریسکیو آپریشن بھی، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کاوشیں کرتے رہے، اس وقت بھی کاوشیں کر رہے ہیں۔ 200 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جو اب تک کے اطلاعات ہیں، اور بیشتر ہیں جو زخمی ہیں یا پھر وہ متاثرین میں شامل ہیں۔ اب کئی سوالات اٹھتے ہیں یہاں پر کہ ہم ہر سانحے کے بعد یہی بات کریں گے کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے، یہی بات کریں گے کہ یہ قدرتی آفات ہیں، یہی بات کریں گے کہ حکومتوں کو کارکردگی بہتر کرنی چاہیے، اور بات چیت کے بعد کیا کچھ پریکٹیکلی ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اٹھتے بھی ہیں، اور بارہا میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حکومتوں کو ان سانحات کے دوران تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن 2010 کا سیلاب آیا تھا، اسی خیبر پختونخوا میں آیا تھا، اس کے بعد کیا ایسے اقدامات اٹھائے گئے کہ بعد کی جو صورتحال ہے، جس وقت یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم کیا اس پہ ریئیکشن دے سکتے ہیں، ہمارا رسپانس ٹائم کتنا ہے، اس پر بات ہونی بہت ضروری ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے گرین لینڈ کو کنکریٹ کے جنگلوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اس پر بات ہونی بہت ضروری ہے۔ آج پروگرام میں اس پہ بات کریں گے، ساتھ ہی جو سیاسی صورتحال ہے ملک کی اس کے اوپر بھی تفصیلاً بات ہوگی۔ سب سے پہلے رانا صاحب، آج کی جو صورتحال ہے افسردہ ہے، اور یقینی طور پر بہت مشکلات ہیں وہاں پہ، جو لوگ بسے ہوئے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت بھی کوششیں کر رہے ہیں، اور حکومتی مشینری بھی کام کر رہی ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم وہ اقدامات، عملی اقدامات کیوں نہیں کرتے جو کسی سانحے کے آنے سے پہلے یا اس کے گزر جانے کے بعد بھی ہونے چاہیے کہ اگلا سانحہ نہ رونما ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ دیکھیں حمزہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس پر آج ہر شخص دکھی ہے، اور ایسے سانحات نہیں ہونے چاہیے، لیکن سوچنے والی بات ہے کہ کیا یہ صرف حکومتوں کا قصور ہے؟ تو اگر ذرا آپ غور کریں، کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو اتنی آنن فانن ہوئی ہیں کہ جس کے متعلق کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آسمانی بجلی گری تو کیا اس کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ پھر لوگ وہاں پہ ان کی رہائشیں آپ دیکھیں کچھ پہاڑوں پہ ہیں جہاں پر حکومت چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتی۔ کچھ لوگوں نے اپنے گھر بالکل دریا کے کناروں پہ بنا رکھے ہیں، اگر آپ انہیں ہٹائیں تو آواز آئے گی ظلم اور زیادتی ہے، اور جب سیلاب آتا ہے، اچانک سیلاب آتا ہے، تو پھر وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ سب کچھ۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خوفناک یہ چیزیں تھیں کہ اچانک سے اس سکول کے بچوں کو نکلنے کا ٹائم نہیں ملا۔ جی ایسے ہی ہے۔ اس ٹیچر کو بچارہ، جو بچے کو بچاتے بچاتے بچہ بھی گیا، وہ ٹیچر بھی بچارہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ اسی طرح آپ اس سے پہلے دیکھیں کہ جو گلگت بلتستان میں ہوا، آپ کشمیر میں دیکھیں جو ہوا، اب ان ساری جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم سارا قصور حکومتوں کا نہیں کہہ سکتے۔ ہم پہلے یہ تو دیکھیں نا کہ ہمارے اعمال کیا ہیں۔ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق دیکھنا ہوگا۔ جب ظلم بڑھ جائے گا، جب منافع خوری بڑھ جائے گی، جب ظہیرہ اندوزی بڑھ جائے گی، جب انصاف نہیں ملے گا، جب طاقتور جو ہے وہ بالکل ہر چیز سے متشتنا ہوگا، اس کو بالکل کوئی پوچھے گا نہیں، جب ہم اپنی نمازوں کو بولنا شروع کر دیں گے، جب ہم اپنے بالکل اسلامی طریقہ کار کو بولنا شروع کر دیں گے، تو ہم یہ امید رکھیں کہ ہم پہ رحمتوں کی بارش ہوگی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ سارا معاملہ ہے، بالکل ہوگا۔ میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 50% حکومت کا قصور ہے تو 50% ہمارا بھی ہے۔ مجھے بتائیں، ایک دریا کے کنارے پہ میں ہوٹل بنا لیتا ہوں، اب ایک سوال اٹھے گا حکومت نے کیوں بنانے دیا؟ سوال اٹھے گا نا۔ تو یہ سوچیں یہ بنا کب سے تھا؟ پھر اس کے بعد اس ہوٹل کو گرانے کو جائے تو کتنی سفارشیں آ جاتی ہیں، پھر کتنی عدالتوں کے سٹے آ جاتے ہیں، کتنے حکم امتناعی آ جاتے ہیں، کون کس کو کس طرح، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس میں رہنے والے جو ہیں۔ میں آج ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ ایک فیملی کو کہا جا رہا تھا کہ اس کنارے پہ بنا ہوا ان کا گھر
کہ خدا کا واسطہ گھر خالی کرا دیں. وہ کہہ رہے تھے نہیں نکلنا بھائی, آخر وہ گر گیا. اب کیا آپ کریں گے؟ اگر کسی کو زبردستی نکالیں گے, جان کی حفاظت تو ہم نے کرنی ہے نا. اب ایک فوٹیج جو چل رہی ہے جس پہ اچانک لوگ کھڑے پہلے اچانک اوپر سے پہاڑ سے, اب ایسا طوفان نہ میں نے پہلے زندگی میں دیکھا تھا, سیلاب نہ آپ نے دیکھا تھا. ہم نے سیلاب میں پانی دیکھا تھا, ہم نے سیلاب میں پتھر نہیں دیکھے تھے, ہم نے سیلاب میں وہ اتنا گہرا پتھروں کے ساتھ وہ مٹی والا پانی نہیں دیکھا تھا جو ایسے پہلے ہو. تو وہ نہیں نکل سکتے لوگوں کے گھروں میں آج بھی یہی صورتحال ہے. مجھے بتائیں, یہ تو پھر کے پی کے ہے نا, یہ تو بھاری علاقے ہیں. یہاں پہ تو چکوال بہترین ایک ضلع تھا نا, اور چکوال کے اوپر جب بادل برسے تھے اور جب یہ سارا کچھ ہوا تھا تو کتنی سڑکوں کا کیا حال ہوا تھا. اسی پنجاب کے اندر یہ جو شکرگڑھ اور نارووال کے درمیان نالا ہے, لئی نالا جسے کہتے ہیں, وہ بند جو بیٹھ گیا, جس پہ کئی دیہاتوں کا رابطہ منقطع ہو گیا, وہ کیا ہے؟ مثلا آپ کسی جگہ بھی آپ لے لیں, اس پہ آپ کو ایک اس کے اوپر پنڈی میں آپ آ جائیں, سوری ایک پنڈی لئی نالا پنڈی میں, اس پہ کوئی اور ہے نالا جو نارووال میں ہے. اس کے بعد آپ پنڈی میں آ جائیں, وہ جو جس طرح گاڑیاں بہہ گئیں, جو واقعات ہوئے, ٹھیک ہے, اس پر ڈیگ نالا دے لیں, باقی چیزیں دے لیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچانک تو نہیں ہوئی. ہاں, لیکن سوال یہی ہے نا رانا صاحب کہ یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. کلاؤڈ برسٹ, تو پھر مجھے بتائیں کہ کلاؤڈ برسٹ ہم نے پہلی بار بھی مطلب کہ جب سنا تھا کہ وہ پنڈی کے اندر اسلام آباد میں یہ معاملہ ہوا تھا کچھ برس پہلے, اس سے پہلے ایسے واقعات نہیں سننے میں آتے تھے. اب ہم پورے یورپ کو دیکھ لیں, اب ہم امریکہ کے اندر دیکھ لیں, اب ہم اب پاکستان کی بات کر لیں, بھارت کی بات کر لیں, اب یہ ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہم نے موسمیاتی تبدیلی پر بہت بڑی کانفرنس کی, ٹھیک ہے, ہم گئے جنیوا میں, جی, ہم نے آ کے یہاں پر بے انتہا شور مچایا جی ہم نے اتنی فنڈنگ اکٹھی کرنی, اور اس پر اتنی فنڈنگ اکٹھی ہوئی کہ نہیں ہوئی جتنے ہم نے پیسے لگا دیے اپنی مشہوری پہ. کمپنی کی مشہوری ہوتی ہے نا, ہم نے وہ کر دی, بے انتہا کر دی, بے انتہا لوگ گئے, ڈیلیگیشن گئے اور بڑا کچھ کر کے آگے. اگر وہ فنڈ ملے تو کہاں گئے, اگر فنڈ نہیں ملے تو اپنی اس ناکامی کو تسلیم ہم کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. اور جو فنڈ ملتے ہیں وہ فنڈ پھر کہاں لگتے ہیں, پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو درخت کاٹے جاتے ہیں, ہاں جی, یہ اس کو کیا کوئی بھی حکومت ہو, چاہے وہ کے پی کی ہو, چاہے پنجاب کی ہو, چاہے سندھ کی ہو, بلوچستان کی ہو, چاہے ہم اپنے گھروں کو بنانے کے لیے کاٹتے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ قیمتی لکڑ کون چوری کرتا ہے؟ وہ لیکن چوری ہو کر کہاں جاتی ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا؟ کبھی اس سکینڈل کو کوئی سامنے لایا؟ اگر کوئی لایا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ کو ذہن. ٹھیک ہے ثاقب صاحب, یہ زیادہ تر یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں, یہ زیادہ تر جو سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں, یہ آپ جس شہر میں مقیم ہیں, آپ جس شہر میں موجود ہیں وہیں پر ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ بات سیمینارز کی حد تک کیوں رہ جاتی ہے؟ ایک تو یہ جو کلاؤڈ برسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کانفرنسز میں یا بین الاقوامی سطح پر بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہاں بڑے جب وہ سیمینارز بھی ہو رہے ہیں, کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں, اور اس حوالے سے جو ماہرین ہیں انہوں نے یا سائنسدان ہیں انہوں نے کافی عرصہ قبل 2025 یا اس سے آنورڈ جو ہے وہ اس قسم کی تبدیلیوں کا اشارہ جو ہے وہ دیا تھا. جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے تھے اسلام آباد میں ہوا تھا, یہ 2021 کی بات ہے, E11 کا علاقہ ہے, اور یہاں پہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اور چند منٹوں میں وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں پانی وہ ہوا اور بہت لوگ متاثر بھی ہوئے. تو پہلی دفعہ میرا خیال میں یا اس سے قبل ایک آدھ دفعہ کو واقعہ ہوا, تو پہلی دفعہ اس قسم کی اصطلاحیں ہم نے جو ہے وہ سننا شروع کی. مطلب 3-4 یا 5 سال کے اندر یہ اس قسم کی اصطلاحیں جو ہے وہ سننا شروع ہوئی کہ بادل پھٹ گئے. تو اب جو ماہرین ہیں, کچھ ماہرین کو میں نے پڑھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ابھی تحقیق جاری ہے, لیکن قبل از وقت نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. بارش کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ بارش کا امکان ہے, برف باری کا امکان ہے. اسلام آباد میں یہ تقریباً آج سے 3-4 ماہ پہلے بڑے خوفناک قسم کے اولے کچھ مخصوص علاقوں میں پڑے تھے, آپ کو یاد ہوگا, اور شہریوں کی گاڑیاں جو اس میں اوپن ایئر موجود تھیں وہ متاثر ہوئی تھی. اور آج بھی ہم وہ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی متاثرہ جو گاڑیاں, کئی 100 گاڑیاں متاثر ہوئی تھیں.
عمران صاحب سیاسی معاملہ یہ ہے، سیاست میں اگست اور سپتمبر نے 12 اس کی بات کی ہے، اب 15 اگست بھی آ گئی، آپ نے کہا 15 اگست کے بعد کوئی الٹی گنتی بھی شروع ہو سکتی ہے، کوئی سیاسی بڑی شخصیت کے لیے مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں؟ آج جو 3 گرفتاریاں ہوئیں، جی 2 بندے ایئرپورٹ سے پکڑے گئے اور ایک سابق وزیر صاحب ایک ایسے فارم ہاؤس سے پکڑے گئے جس کا اس لسٹ میں نام نہیں تھا کہ یہ فارم ہاؤس بھی ان کا ہے. اچھا. اور یہ تینوں گرفتاریاں جو ہے ایک اہم ترین ادارے نے کی اور ابھی تک اسے رکھ کے نام و مقام پہ انویسٹیگیشن منظر عام پہ نہیں لائیں گے؟ لائے جائیں گے، بالکل لائیں گے، لا کے ایف آئی آریں بھی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا. اور اس میں پھر ہر بندے کے پیچھے کوئی بندہ ہے نا، کڑیاں جڑیں گی، کڑیاں جڑ چکی ہیں، بہت سی چیزیں بن چکی ہیں. میں آج سن رہا تھا کوئی 20 کے قریب جو مختلف جن کے پاس خبریں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں جی ہماری خبر بڑی مصدقہ ہے، تو وہ دے رہے تھے جناب کتنے بندے گرفتار ہوئے، تو میں ہنس رہا تھا کہ ہم نے بہت پہلے دیا تھا کتنے اس طریقوں. تو یہ جو 3 گرفتاری ہیں، میرے بڑے قریبی میری پوچھا کسی سے، میں نے کہا آپ اس کو اناؤنس کیوں نہیں کر رہے؟ شور اتنا مچ گیا ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. لازمی بات ہے کہ جس کا کوئی پکڑا جاتا ہے نا، اس نے کہا جتنا بھی شور مچے گا مچنے دیں، پہلے کون سی گرفتاریاں اناؤنس ہو جاتی تھی، ہمیں انویسٹیگیشن کرنے دیں. ٹھیک ہے، ہمیں انویسٹیگیشن کرنے دیں، ہمیں انویسٹیگیشن کے بعد اور بھی بہت سے لوگوں کو پکڑنا ہے. تو یہ خوف کی جو فضا ایک بنا رکھی تھی نا کہ آج ڈالر یہاں پہ کل ڈالر وہاں پہ، مطلب سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم مقروض ہیں اور قرضہ ہم پہ بڑھتا جا رہا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک چیز بھی سستی نہیں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج بھی ہم جو ہے وہی سیلاب آئے یا کوئی چیز آئے تو ہمارے پاس کوئی ایک ایسی جدید چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. 15 تاریخ میں نے آپ سے کہا تھا، آج 3 گرفتاریاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، نہیں یہ کڑیاں بھی جوڑ رہی ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو کوئی بڑی کرسی بھی خطرے میں ہے؟ جی بالکل ہے. جی آپ دیکھیں، پہلے تھا 27ویں ترمیم نہیں، اب کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی تو اس میں پھر کچھ اور چیزیں آ جائیں گی 26ویں میں. اب ساتھ ساتھ یہ اتنا شور مچا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی ایک اہم ترین شخصیت کی جو کرسی ہے نا، وہ صرف خطرے میں نہیں ہے بلکہ وہ خطرے ہی خطرے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک منسٹر کو تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس نے 2 ٹی وی ٹاک شو میں کوئی ایسی گفتگو کی تھی، انہیں کہہ دیا گیا کہ ایک تو آج کے بعد آپ ٹی وی ٹاک شو میں نہیں جائیں گے. اچھا. اور دوسرا انہیں کہا گیا کہ اگر آپ ان کے کسی جس کے تھرو وہ آئے تھے، انہیں کہا گیا کہ آپ ان سے استعفیٰ لیں یا انہیں کہیں کہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. اچھا. یا بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. آپ کو نظر آ جائے گا یہ زیادہ لمبا نہیں ہے، آج کے دن سے دیکھتے جائیے گا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اچانک سے نا روزانہ کوئی نئی بات آئے گی، بالکل آپ کو نظر آئے گی اور یہ بات ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ دیکھیں نا آج طلال چودھری نے بہت اچھا کیا. طلال چودھری نے جو ایک تقریر کی جس میں ایک اسلام آباد کا معاملہ چل رہا تھا، اس میں اس نے کلیئر کر دیا کہ کس کے گھر میں میٹنگ ہوئی، کس کی اجازت سے میں نے کیا کیا. اب سیاست میں بہت سے لوگ بے نقاب ہوں گے، سیاست میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کلیئر بھی ہوں گے اور بے نقاب بھی ہوں گے. یہ ساری چیزیں چلیں گی. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ نہیں ہوگا، آپ گنتیاں دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں بلا تفریق بڑا کچھ ہوگا. اور یہ اب آپ کو یہ نظر آ جائے گا. یہ چونکہ آج چیلم تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس وجہ سے شاید بہت سی مصروفیت کی وجہ سے لوگ اس طرف نہیں توجہ دی اور بہت سی جگہوں پہ موبائل سروس کا بھی. لیکن آپ کو میں ایک خبر یہ دے دوں کہ اسلام آباد سے ثاقب صاحب کے شہر سے بڑی خبر آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بڑی خبر جو ہے اس کے بعد انشاءاللہ کئی ٹی وی ٹاک شو اسی خبر پہ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے، بڑی خبر اسلام آباد سے آنے والی ہے. ثاقب صاحب، ایک اور بڑا مسئلہ اسلام آباد میں موجود ہے، یہ آئینی بحران ہے. اگر اس کو آئینی بحران کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے، اس کے باوجود چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کے عہدوں پر نئی تعیناتیاں نہیں ہو سکی. 7 ماہ گزر گئے، اب تو ہمارے پاس اپوزیشن لیڈر بھی موجود نہیں ہیں. تو یہ معاملہ کدھر جائے گا؟ مزید کتنا لٹک سکتا ہے؟ اور قانونی طور پر یہ معاملہ ہے کیا، کہاں پر کھڑا ہے اور قانونی حیثیت کیا ہے اس ٹائم چیف الیکشن کمشنر صاحب کی؟ حمزہ، ایک تو میں جو ہے وہ کامنٹ ایک کروں گا کہ ایک تو رانا صاحب نے یہ خبر دی ہے کہ اب گرفتاریاں ہوئی ہیں یا ہوں گی.
لیکن ایک گرفتاری ہوئی تھی جس پہ ہم نے بہت زیادہ بات کی اور بھی بہت سارے لوگوں نے. سیالکوٹ سے ADC آرج صاحب جو ہے وہ گرفتار ہوئے تھے. تو ان کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب کا, اس نے پہلے دفعہ جو ریمانڈ لیا تھا اس میں تو اس سے کوئی ریکوریاں کیں, لیکن اس کے بعد لینے والے 2 ریمانڈ تھے, ایک میرے خیال 4 دن کا, ایک 5 دن کا, تو ان دونوں میں کوئی ریکوری ریکارڈ پہ نہیں آئی. تو خواجہ آصف صاحب نے بھی بہت شور مچایا تھا کیونکہ ان کے حلقے کے یا ان کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے, ریٹرننگ افسر ان کے بہرحال ہیں. تو اس حوالے سے بھی مجھے تو لگتا ہے کہ سچویشن جو ہے وہ شاید تبدیل ہوگی. اب جب جو آپ نے سوال کیا کہ جو آئینی ایک بحرانی کیفیت بن سکتی ہے ممکنہ طور پر کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب اور 2 جو ممبران ہیں ان کے حوالے سے ہم نے تقریباً 1.5 ماہ پہلے بھی بات کی تھی کہ جب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب موجود تھے تو وہ خطوط لکھ رہے تھے پرائم منسٹر کو, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, کہ آپ اس حوالے سے جو پروسیس ہے اس کو انیشیٹ کریں. لیکن وہ پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ نہیں کیا جا رہا تھا. جو اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر نے مل کر وہ پروسیس کرنا ہے یا آپس میں ملاقات کر کے مشاورت کر کے اس پروسیس کو آگے بڑھانا ہے, اور اس کا ایک پارلیمانی کمیٹی بھی بن سکتی ہے اور پورا ایک پروسیجر جو ہے موجود ہے. 26 جنوری کو یہ ان کی ریٹائرمنٹ تھی, آج 15 اگست ہے. آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج بھی میں نے چیک کیا, اب تو اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے اور حکومت کو بھی فی الحال کوئی جلدی نہیں ہے کہ یہ تعیناتی جو ہے وہ کی جائے. حالانکہ جو شفافیت کا تقاضا ہے اور جو ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں ایک وقتی طور پر جو رکھا تھا کہ چند دنوں کے لیے یا 1-1.5 ماہ کے لیے اگر کوئی چیف الیکشن کمشنر یا ممبران تعینات نہیں ہوتے تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تاکہ گیپ نہ آئے. تو اس گیپ کو فل کرنے کی بجائے 7 یا 6 ماہ ہو چکے ہیں, ابھی تک وہ تعیناتی کی نہیں حکومت نے. اور پھر ایک اور بات, ٹھیک بات کیا ثاقب صاحب نے, جی حکومت کو جلدی کیوں ہوگی؟ جس کو جو سوٹ کرتا ہے نا بالکل ایسے وہ کہیں گے چلنے دیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگلا بھی نامزد انہی کو رہنے دیں, کوئی بات نہیں. سربراہ مسلم لیگ ضیاء اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز الحق صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. سر ہم بریک سے پہلے اسی پر بات کر رہے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں 7 ماہ کی تاخیر ہو گئی ہے سر, ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے, پہلے خطوط لکھے اپوزیشن لیڈر نے, اب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب بھی نہیں ہیں, تو اب معاملات کدھر پہنچیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ طریقہ کار جو ہے نا کہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر مل کر بیٹھے, یہ تو ایک فرینڈلی اپوزیشن کے اندر تو ٹھیک رہتا ہے, لیکن جب ایک کلش ہو بٹوین دی اپوزیشن اور دی گورنمنٹ کے بیچ میں جب ایک ٹسل چل رہی ہو, جیسے موجودہ صورتحال میں ایک ٹسل چل رہی ہے, تو لازمی بات ہے کہ ایک طرف سے ریلکٹنس ہوگی کہ میٹنگ کنڈکٹ کریں یا اس کو ایسے ہی چلنے دیں ہم. تو جب آئین کے اندر وہ ابہام نہیں ہے کہ ابہام دیا گیا ہے جان بوجھ کر کہ بھئی اگر آپس میں سمجھوتا نہیں ہوگا تو اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا, تو اس میں ایک سن سیٹ کلوز ڈالنا چاہیے تھا کہ ودن 30 days اور ودن 60 days آفٹر دی ریٹائرمنٹ نئے الیکشن کمیشن کی تعیناتی لازمی ہوگی, یا پھر ایکٹنگ جو ہے وہ سینئر موسٹ جج کو سپریم کورٹ کے جو ہے اس کو ایکٹنگ لگا دیں الیکشن کمشنر فار دا ٹائم بینگ, جب تک یہ آپس میں نہیں بیٹھتے, ورنہ تو اس طرح چلتا رہے گا پھر کافی عرصے. اچھا اعجاز الحق صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی. وہ 26ویں آئینی ترمیم جس کی وجہ سے ابھی تک موصوف الیکشن کمیشن صاحب بیٹھے ہیں, جنہیں آئینی ترمیم کے تحت جب تک نیا نہیں آتا وہ بیٹھے رہیں گے, اس ترمیم کے آپ بھی ذمہ دار ہیں, آپ نے بھی ووٹ دیا ہے, تو آپ ایک شک یہی جو تھی اس میں ڈلوا ہی دیتے. آپ بھی تو ایک پارٹی کے سربراہ ہیں نا. دیکھیں یہ تو اب ہم ہائٹ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں نا کہ کہاں غلطی ہو سکتی ہے. اس وقت تو لگ رہا تھا کہ جی کنٹینیوٹی کے لیے چلیں, اس کو چلنے دیں مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے, یہ تو نہیں کہا تھا کہ 7 مہینے یا 7 سال چلتا رہے. نہیں اب کر دیں, میں اعجاز بھائی اب کر دیں, اعجاز الحق صاحب اب کر دیں کہ ایک چھوٹا سا ترمیم ہی کرنی ہے نا, کر دیں. آپ کے کہنے پہ تو شاید وہ مان جائیں, آپ تو ان کے اتحادی ہیں, یہ تو ہو سکتا ہے نا. رانا صاحب یہ اب 27ویں ترمیم کے اندر اس ترمیم کو ٹھیک کیا جائے گا. ماشاءاللہ.
یہ بتائیے گا کہ یہی ہم اس کو تھوڑا سا کنٹینیو آگے کرتے ہیں کہ جس طرح چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کا غیر جانبدار ہونا ضروری ہے یا ماضی میں ان پر جو الزامات لگتے رہے، اس تناظر میں اگر بات کریں تو ریسنٹلی جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی جو سینٹ کے ہیں، پنجاب کے ہیں، وہ عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو پروسیس تھا کہ ریفرنس آتا، ریفرنس میں نوٹس کرتے، نوٹس کرنے کے بعد ہمیں نااہل کرتے اور نوٹس ہمیں کر کے سن کے اس کے بعد نااہل کرتے، بے شک یہی آرڈر جو ہے اس وقت کرتے، تو الیکشن کمیشن نے وہ پروسیس فالو نہیں کیا۔ تو یہاں پر وہی سوال اٹھتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری اور شفافیت جو رہنے کے لیے اس کو جو 7 ماہ دے دیے گئے ہیں، اب آگے بھی مجھے لگتا ہے 7 ماہ مزید ملیں گے، تو اس کا خاتمہ کیوں کر مطلب جلدی ضروری ہے کہ آپ کوئی حکومت کو کوئی سوالے سے سجیسٹ کریں گے کہ یہ ایک فلا رہ گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں بہت بڑا؟ ہاں لازمی بات ہے، یہ اب جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی بات کر رہے ہیں، اس میں لازمی بات ہے حکومت کو باور ہونا چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو خدشات ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا نا، دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے نا، یہ ایک اس کو انڈیپینڈنٹ ادارہ تو کہتے ہیں، لیکن اس کے پاس نہ تو کوئی فورس ہے، نہ کوئی اس کے پاس طاقت ہے، نہ اس کے پاس اپنے لوگ ہیں جو کہ چیک کر سکیں۔ تعیناتی جو ہوتی ہے وہ ٹیچرز کی ہوتی ہے یا ان آفیسرز کی ہوتی ہے جہاں پہ وہ ہیلتھ کے ہوتے ہیں، کوئی کہیں کچھ لگتے ہوتے ہیں ریٹرننگ افسر، تو وہ سارا جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے یعنی ان کا اثر ہوتا ہے وہاں پر۔ تو یہ طریقہ کار میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقہ کار کو بھی ایک دفعہ اس کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ کیوں ہر الیکشن کے بعد ایک نیا پنڈوراز باکس کھل جاتا ہے اور کیوں اتنے الزامات جو ہے وہ لگنے لگ جاتے ہیں اور کیوں اتنے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے کہا گیا کہ جی الیکشن کمیشن کو ریفرنس دینا چاہیے تھا اور پھر اس کے بعد وہ نااہل کرنے سے پہلے کرتے، دیکھیں نااہلی جو ہے ابھی تو ایک لوور کورٹ سے ہوئی ہیں، اس کے بعد ان کے پاس 3 یا 4 جگہیں ہیں جہاں وہ جائیں گے، لیکن اگلے کورٹ میں اب معلوم نہیں کہ کیا ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کو اپیل کا حق ہے۔ ابھی تو یہ سب سے لوور کورٹ نے نااہلی جو ہے وہ کی ہے، لیکن ساتھ ہی فوراً جو ہے وہ الیکشن کا اعلان کر دیا گیا۔ اب ان کو اگلے کورٹ میں جائیں گے تو دیکھیں ان کو سٹے ملتا ہے کہ نہیں۔ اس میں تو آپ کے وزیر قانون کہتے ہیں کہ فوری نااہلی ہو جاتی ہے۔ 3 فورم جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہیں، انہوں نے تو ایک ہائی کورٹ کا فورم ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا، پھر نظر ثانی، 3 فورمز ابھی موجود ہیں۔ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کل اگر فرض کریں کہ عمر ایوب جو ہے اگلے 6 ماہ میں یا سال میں ان کے اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور عدالت کہتی ہے کہ ان کے خلاف کیس بنتا ہی نہیں تھا، بری کر دیتی ہے، تو پھر یہ جو ان کو سزا ہو گئی کہ ان کی ڈی سیٹ بھی ہو گئے، ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے اور الیکشن کی جگہ بندہ بھی نیا آ گیا، اپوزیشن لیڈر بھی ختم ہو گئے، تو اس کا یہ کون ختم کرے گا؟ تو یہ ایک قانون میں یہ بھی ایک لکونہ جو ہے وہ موجود ہے کہ سپریم کورٹ میں حتمی سزا ہوگی، ابھی تو لوئر کورٹ کی سزا ہوئی ہے۔ دیکھیں لوئر کورٹ کے بعد الیکشنز تو اناؤنس ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان ڈی سیٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اگلے فورم میں جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب یہ اگلے فورم میں گئے ہیں، وہاں سے کیا ان کو جواب ملا یہ مجھے معلوم نہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اگر وہاں ہائی کورٹ میں نہیں سنائی دے گی تو پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے، تو اس دوران ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے الیکشن کا، لیکن الیکشن تک پہنچتے پہنچتے عموماً لوگوں کو سٹے مل جاتا ہے یا ان کی داد رسی ہو جاتی ہے، یا پھر اگر وہ واقعی نااہل ہیں تو پھر اگلا کورٹ بھی جب نااہل کر دے گا تو اس کے بعد اعجاز الحق صاحب، وزیر اعظم صاحب نے جو ہے میثاق کے استحکام پاکستان کی دعوت دی ہے اپوزیشن پارٹیوں کو، اور وہ انہوں نے ایک تقریب میں تقریر کے دوران دی ہے، تو سر آپ ان سے ملاقات بھی کرتے رہتے ہیں، یقیناً مشاورت بھی ہوتی رہے گی، لیکن یہ بتائیے کہ یہ کوئی ان کو اپوزیشن والوں کو کوئی خط بھی لکھیں گے اس حوالے سے، یا وہ تقریر کر لی تو حکومت کا جو ہے اپنے پارٹ پہ جو ہے حق ادا ہو گیا، اب اپوزیشن خود چل کے آئے؟ ورنہ حکومتیں تو کوشش کرتی ہیں خطوط لکھیں، اپنے وفود بھیجیں اور ان کو کہیں کہ جی چلیں میثاق استحکام پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی وفود جائیں گے، کوئی خطوط لکھ کے جائیں گے؟ پہلے تو دیکھیں میثاق استحکام پاکستان، اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا یہ کوئی نیا ایک میثاق جمہوریت ہے، یا اس کی آڑ میں بھی آپ کو جو کچھ ہوا مجھے یہاں کہنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سیاہی سوکھنے سے پہلے ہی جتنے اس کے اندر نہیں نہ پتا ہمیں، جاسو بتا دیں آپ، ہمیں نہیں پتا، ہمیں پتا ہوتا تو ہم میثاق جمہوریت کا بڑا ڈنکا
بجایا گیا. لندن کے اندر میٹنگ ہوئی, میٹنگ ہو کے سگنیچر ہوئے, سگنیچر ہوتے ہی جناب سگنیچر کرنے والوں کی ایک ٹیم جو تھی وہ ابو دھابی میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھ کر اپنے جو ہے سارے کے سارے جو گناہ تھے معاف کروا رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے. یعنی وہ سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ ہو گئے, وہ کاغذات ہو گئے, وہ جیولری ہوگی, سب کے سب NRO ہو گیا اور فارغ ہو گئے. تو کیا ایسا ہی ایک اور مساق کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں سب کو ایک ایمنسٹی دے دی جائے کہ آئیں جی جو کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں؟ دیکھیں جو چیز ہونی چاہیے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود ہوں گے تو وہ آگے چلے گی. اگر تمام سٹیک ہولڈرز موجود نہیں ہوں گے, جس کے اندر میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کو بھی ہونا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہونا چاہیے, اپوزیشن کو بھی ہونا چاہیے اور حکومت کو بھی ہونا چاہیے, اگر کوئی سنسیئرلی پائیدار چیز آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو. اگر موجودہ صورتحال میں, ویسے تو وزیر اعظم صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اسپیکر صاحب آپ ان کو بلائیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے بعد نہ حکومت نے اسپیکر کو اپروچ کیا, نہ اپوزیشن نے اسپیکر کو اپروچ کیا. تو اب تو اس وقت جو حالات ہیں, اتنی نااہلیوں کے بعد تو کمیٹیوں سے لوگ نکالے جا رہے ہیں, لیڈر آف اپوزیشن کا جگہ خالی ہو گئی ہے, اب معلوم نہیں اس کو کس طرح سے پر کریں گے. تو اس سچویشن کے اندر کہ مساق استحکام پاکستان کرنا تو مجھے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے اس وقت. مساق کے استحکام پارلیمنٹ ہی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. اچھا جہاں صاحب آپ نے کہا کہ مساق کے استحکام پاکستان مشکل نظر آ رہا ہے, تو کس طرح پھر سسٹم چلے گا؟ کیا اسی طرح لڑائی ہوتی رہے گی, اسی طرح سب کچھ چلے گا, کیا اسی طرح باقی معاملات ہوں گے؟ اور دوسرا بھی آپ نے سٹارٹ میں کہا 27ویں آئینی ترمیم میں یہ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں, تو آ رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم؟ مطلب جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی تو اسی وقت طے ہو گیا تھا کہ اگلی آئینی ترمیم آئے گی, کیونکہ اس میں بہت سی ڈیمانڈز تھیں جو کہ مانی نہیں گئی تھیں, کچھ ANP کی, کچھ MQM کی, اور ان سے یہ کہا گیا تھا, جو اگر میں نے صحیح سنا, کہ اگلی ترمیم میں ان چیزوں کو صحیح کیا جائے گا. یعنی کہ سندھ میں لوکل گورنمنٹ کا نظام ہوا, وہ ہزارے کے بارے میں کیا, جیسے کہ صوبے کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے جی اس کا خیبر ہٹائیں, اس کو پختونخوا کریں صوبے کو. تو یہ چیزیں تو کہا تھا کہ بھئی اگلی آئینی ترمیم میں رکھی جائیں گی. تو میں تو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جب اگلی آئینی ترمیم آئے گی تو اس کے اندر جو لکوناز رہ گئے ان کو صحیح کیا جا سکتا ہے. یعنی ابھی آپ سے کوئی بات نہیں ہوئی کہ جی اعجاز صاحب ہم لے کے آ رہے ہیں, کوئی بندے شندے پورے کرنے پڑیں, شاید اپنے ادھر ادھر نہ ہو جائیں؟ دیکھیں بندے آپ نے کہا اپنے ادھر ادھر نہ ہو جائیں, ویسے تو 2/3 ہے ان کے پاس. ایک تو رانا صاحب نے کہا کہ یہ سسٹم کیسے چلے گا. رانا صاحب پچھلے 78 سالوں سے سسٹم ایسے ہی چلتا آ رہا ہے, اس کے اندر کوئی معجزہ نہیں ہونا کہ کوئی نئے طریقے کار سے سسٹم چلے گا. اس کا مطلب ہے ہم نا امید ہو جائیں؟ نہیں, آپ امید رکھیں. کس چیز کی امید پہ دنیا قائم ہے, امید ہونی چاہیے پاکستان کی سسٹم میں. آپ چیف الیکشن کمیشن کا تقرر نہیں کر سکے جہاز صاحب, آپ کہتے ہیں کہ اب اگلی آئینی ترمیم آئے گی تو پھر ہوگا. تو پھر یہ قوم جو ہے, اب دیکھیں نا 41% آپ پہ قرضے بڑھ گئے ہیں, قرضے 41% ہو گئے ہیں, تو ہم کس پہ توقع رکھیں اب؟ اور آج رات کو سنا آپ ایک اور بھی گفٹ دینے والے ہیں ہمیں, اور 42% لوگ جو ہے وہ غربت کی لائن سے نیچے آ گئے. تو یہ چیزیں تو چل رہی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ معاملات صحیح بھی ہو رہے ہیں, اکانومی بھی ٹھیک ہو رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ ماشاءاللہ ہر دوسرے دن ایک جمپ لیتی ہے بہت زبردست قسم کی. لیکن سر آج ہی IMF نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے اوپر پاکستان اس طرح کے جو ہے اپنے انتظامات نہیں کر سکا, ویسے معاملات بہتر نہیں کر سکا جیسے کرنے چاہیے تھے, آج IMF نے کہا ہے. یہ تو بات میں IMF کے ساتھ کھڑا ہوں اس معاملے میں, کیونکہ منی لانڈرنگ ہی بیسیکلی ہمارا پرابلم ہے. یہ جو ابھی باتیں کی جا رہی ہیں نا, پورچوگل کی, دبئی کی, لنڈن کی, سوئٹزرلینڈ کی, یہ ساری کی ساری منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اور کسی کے پاس وہ ٹریل نہیں ہے. یعنی ہر کوئی جا کر وہاں بڑے مزے سے اپنے محلات میں رہتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, میٹنگیں کرتا ہے, اور میٹنگیں بھی کن سے کرتا ہے؟ مقتدر اداروں کے ساتھ بھی انہی گھروں میں میٹنگز ہوتی ہیں جو کہ یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے باہر بنائے, لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ان کو. اجاز صاحب آپ نے کہا کہ جی اسٹاک ایکسچینج کمال کر گئی, کوئی شک نہیں ہے. مرغی آج 19 روپے مہنگی ہو گئی, آلو آج مہنگے ہو گئے, ٹماٹر آج مہنگے ہو گئے,
سبزی آج مہنگی ہو گئی. اور تو یہ مجھے بتائیں کہ میں عام آدمی جو میرے جیسا ہے, جو باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کو اس اسٹاک ایکسچینج سے کیا فائدہ کہ جب اس کے روزمرہ کی چیز میں سے کمی نہیں آ رہی, 1% نہیں آ رہی, اور میڈیسن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ڈبل سے بھی آگے چلے گئی ہے. یہ بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ جب ہماری اکنامک ریوائول ہوگا, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا اس کا. اب آہستہ آہستہ پچھلے 1.5 سال میں کچھ تھوڑی سی اکانومی ہماری نے ٹیک آف کیا ہے, اور ہم وہ کہتے ہیں ٹیک آف کا مطلب ہوتا ہے کہ جی ہم دکھاتے ہیں ہمارے ریزروز بڑھ گئے ہیں, ہماری ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایکسپورٹس کتنی بڑی ہیں. اب امریکہ کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے اور ہمارے پہ ٹیرف جو ہے وہ کم لگا ہے, مجھے امید ہے کہ اس ٹیرف سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے. اسی طرح جو مین پاور ایکسپورٹ ہے پاکستان کے پاس, ایک یہ بھی بہت بڑا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چیز ہے جس سے کہ پاکستان اپنی فورن ایکسچینج جو ہے کماتا ہے. اس کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. جگہ جگہ لوگ آڑے آ جاتے ہیں, لیگلی بھی لوگوں کو نہیں باہر جانے دے رہے, ان کو راستے میں اتار لیا جاتا ہے جہازوں سے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ٹھیک کرنے والی ہیں, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور یہ حکومت کا کام ہے. دیکھیں ہم تو سپورٹ کر سکتے ہیں نا, ہم تو یہ نہیں کرتے کہ جی ہمارے کی ذمہ داری ہے, لیکن حکومت ذمہ داری پہ ہے, اور اگر حکومت کوئی غلط کام کرتی ہے تو ہم پہ بھی اس کا بوجھ پڑتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ ذرا تھوڑی توجہ دیں, اور وہ جو اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں, جو گفتگویں سامنے آ رہی ہیں, اس کا ایک بڑے دل کے ساتھ جواب دے کے وضاحت دیں, تاکہ لوگوں کے اندر اتنا ابہام پیدا نہ ہو حکومت کے بارے میں. اعجاز الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ جو امریکی صدر ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں تیل کے ذخائر کے حوالے سے تو پاکستانی جو قوم ہے وہ بھی مطلب انہوں نے پتہ نہیں تھا کہ کہاں پہ ذخائر ہیں, کوئی اناؤنسمنٹ حکومت کی جانب سے نہیں تھی. تو کل میں نے دیکھا کہ نفیسہ شاہ جو پیپلز پارٹی کی ہیں انہوں نے بھی پوائنٹ اٹھایا کہ یہ ہمیں بھی بتا دیں کہ کہاں پہ ہیں, کیسے ہیں, کس طرح ہیں, کیا آپ نے کرنا ہے. ایک تو اس پوائنٹ پہ بتائیے گا کہ حکومت اندر خانے امریکہ کے ساتھ کیا کر رہی ہے, اور دوسرا امریکہ کی پاکستان کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 ماہ میں محبت بڑھ رہی ہے اور دن بدن بڑھ رہی ہے. بہت قربتیں ہیں جو ہیں امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے ان کی 3-4 دفعہ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی. تو امریکہ کی جو قربت ہے پاکستان کی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پچھلے 20-25 سالوں میں اتار چڑھاؤ بھی آتے رہے, اور پچھلے ٹرم میں تو صدر ٹرمپ پاکستان پر الزام لگا رہے تھے کہ آپ تو ڈالر کھا گئے ہمارے. اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی الزام لگائے تھے, اور بائیڈن نے بھی گفتگو نہیں کی ہمارے ساتھ. اگر آپ کو معلوم ہوا تو یہ بڑی کوشش کی گئی تھی کہ بھئی کسی طرح ٹیلی فونک ہی رابطہ ہو جائے, وہ نہیں ہو سکا. لیکن موجودہ صورتحال میں کوئی دیکھیں, پاکستان نے ایک تو یہ مارکہ حق کے بعد جو 10 مئی کو ہوا, اس کے بعد کچھ ٹرسٹ ایک ڈیفیسٹ جو تھا وہ دور ہوا. اس میں پھر پاکستان نے ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا ایران اور امریکہ کو قریب لانے کے لیے, یا اس جنگ کو جو کہ بہت شدت اختیار کر گئی تھی ایران اور اسرائیل کی, اس کو ختم کرنے کے لیے. دوسرا, ٹرمپ صاحب کو بڑا شوق ہے اس وقت کہ کسی طرح سے ان کو نوبل پیس پرائز مل جائے. تو میں یہ بات بڑے واضح طور پہ مطلب پیغام دیتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے نوبل پیس پرائز ملنے کا, وہ یہ ہے کہ غزہ کی جنگ جو ہے اس کو ختم کروایا جائے, فلسطینیوں کو ان کا علاقہ جو ہے واپس کیا جائے, اور وہ جو ایٹراسٹیز کمٹ ہو رہی ہیں وہاں پہ, دہشت گردی, ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کو ختم کیا جائے. تو پھر ٹرمپ صاحب آگے جائیں. اچھا, اب دوسرا کشمیر پہ بھی کہا تھا نا انہوں نے, اعجاز صاحب کشمیر پہ بھی تو کہا تھا نا. کشمیر کی بھی میں بات کر رہا ہوں نا, دونوں معاملات ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیر پہ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ 2 ایشوز ہیں اس وقت جو کہ میں کہتا ہوں کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ دیکھ لیں کہ جب ایک میزائل جا سکتا ہے, اسرائیل کو ہٹ کر سکتا ہے, تو اس پہ پھر وار ہیڈ بھی لگ سکتا ہے. مطلب اللہ نہ کرے کہ وہ نو بتائے, لیکن جب آپ ایک ایکسٹریم پہ چلے جائیں, اور کیونکہ اب کنونشن وار تو ختم ہو گئی ہے, اب آپ کہیں دشمن اگر آپ کا کوئی علاقہ لے لے گا تو آپ اس پہ میزائل ماریں گے. اب میزائلوں کی جنگ ہے, سائبر وار ہوا کرے گی, اور کون کس کو جو ہے وہ جام کر دیتا ہے, تو کون کس پہ حاوی ہو جاتا ہے.
یہ اب آنے والے دنوں میں یہ معاملات جو ٹھیک ہے اعجاز الحق صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوتی ہے نا کہ اب ان کا فیوچر کیا ہے, ان کی حکمت عملی کیا ہے. کل بھی انہوں نے جو جشن منایا, اب ویسے وہ احتجاج کرتے رہتے نا تو احتجاج ہی زبان پہ چڑھا, لیکن انہوں نے بہت کلیئر کر کے کہا کہ ہم جشن منا رہے ہیں. اب آنے والے دنوں میں ان کی پلاننگ ہے کیا؟ کیونکہ ملاقات تو مسئلہ یہی ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کی عمران خان سے ہو نہیں پاتی ہے. جب تک سیاسی لوگ ملیں گے نہیں تو کوئی سیاسی حل شاید نکلے گا نہیں. پاکستان تحریک انصاف یہ بات درست کرتی ہے, پر وہ سوچ کیا رہے ہیں کہ اب ہمیں کیا کریں گے اگر ہم لوگوں کی ملاقات خان صاحب سے اس طرح نہیں بھی ہوتی تو؟ دیکھیں آپ نے کہا نا کہ اس کا مستقبل کیا ہے, مستقبل تو ہے ہی اس کا. اچھا کس طرح سے سیاسی طور پہ؟ سیاسی طور پہ میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں ان کے سیاسی مخالفین تسلیم کرتے ہیں کہ ووٹ بینک ان کے جو حالات ہیں موجودہ, آپ کوئی بھی الیکشن لے لیں, کوئی بھی انٹرنیشنل سروے لے لیں, کوئی چیز بھی لے لیں, مجھے اس پہ دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی کو دکھا دیں. اگر الیکشن ہوا ہے تو اس پہ جو مرضی کر کے بھی انہیں مجبوراً ان کے ووٹ جتنے مرضی ہے کھینچ کے لے جائے, کھینچ کے دوسرے طریقے سے لے جائے, تو پھر بھی یہ پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکے. تو پی ٹی آئی تو ختم نہیں ہو رہی, پی ٹی آئی موجود ہے. پی ٹی آئی دیکھیں, میں آگے بھی ایک چیز, کل بھی ایک بات ہو رہی تھی اور ہمایوں میمن صاحب نے بڑی اچھی بات, اور یہ حقیقت بھی ہے, جتنی تحریک پی ٹی آئی نے چلائی ہے, کیا پاکستان کے اندر کسی اور سیاسی جماعت نے اتنی تحریک, اتنی نااہلیاں, اتنی گرفتاریاں, اتنی لوگوں کو آئیں ہوئیں؟ کسی ایک کا مجھے نام بتا دیں, کسی ایک سیاسی جماعت کا پاکستان. تو وہ چل رہے ہیں. دیکھیں میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی نا تو شاید تحریک آگے نہیں بڑھے گی. تحریک کس طرح آگے بڑھنی ہے سب طے ہو چکا ہے. اچھا, اور دیکھیں نا کل پھر ہے نا ایک, کل قائد اعظم کی تصویر پکڑ کے نکلیں گے نا. جی جی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کل ہی شام کو آپ کو اگلی کال کا بھی پیغام مل جائے گا, مثلا وہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. انہوں نے اپنا سارا سسٹم جو ہے بنا کے رکھا ہوا ہے. اچھا رانا صاحب, اس طرح کی کالز نا اس کے دو پہلو نکلتے ہیں. ایک پہلو تو چلیں یہ ہے کہ مومنٹم برقرار رہتا ہے نا, پاکستان تحریک انصاف سوچتی ہے, اور دوسرا پہلو اس کا یہ نکلتا ہے کہ اگر اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی ریلیز نکلیں یا پھر اس کا زور کم ہو تو پھر لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ دونوں پہلو آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں؟ مومنٹم والی بات پی ٹی آئی کے لیے زیادہ بہتر ہے یا پھر دوسرے والا نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ میں اس میں, جب عمران خان گرفتار ہوا اس کے بعد بہت سے لوگ ان کی گرفتاری سے پہلے چھوڑ گئے, بہت سے لوگ ان کی گرفتاری کے بعد چھوڑ گئے, اور ایسی ہی گفتگو بہت سے حلقوں میں ہوتی تھی کہ اب ان کو اتنی سزا ہو گئی, یہ ہو گیا, اب ووٹر ووٹ ڈالنے نہیں نکلے گا, ان کا ووٹر بالکل رائے کا اظہار کرنے نہیں نکلے گا. تو لیکن ووٹر نکلا, ووٹر نے بتایا کہ میں ووٹ کاسٹ کرتا ہوں. مایوسی کا اس سے زیادہ مایوسی اب نہیں ہے. اچھا, وہ مایوسی کی انتہا تھی کہ جب لوگوں کے ذہن میں تصور میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ خان صاحب کوئی بات کر سکیں گے, اتنی بڑی سزا. اس کے بعد یہ بہت سے کیسز, بہت سی چیزیں, ووٹ نکلے. اس کے بعد چاہے 20 جلوس نکلے, ٹھیک ہے, نومبر کا معاملہ لے لیں, اکتوبر کا لے لیں, اس کے بعد کا بعد چلتے جائیں آپ, ٹھیک ہے, نکلے تو ہے نا. بالکل ٹھیک. اب سوشل میڈیا ہے, آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ مایوسی والی جو باتیں ہیں نا اب اس لیے ختم ہوتی جا رہی ہیں. اپنے لوگوں کو سننا, لوگ کہتے ہیں ہم تو اپنے کل کی سوچ رہے ہیں, وہ ان کا کل کا سوچنا غلط ہے یا صحیح ہے, میں اس کو نہیں, ہم نہیں کر سکتے, لیکن مایوسی نہیں ہوگی. آج بھی آپ الیکشن کروا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کیوں چیف الیکشن کے پیچھے نہیں بدل رہے. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.